اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي كما هو أهله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقاله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات بجي محمد وآل محمد والله صلى الله عليه تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک ماحول سا بن جائے تو انشاءاللہ تاریخ کے لحاظ سے کل کی تاریخ یعنی 10 ربیع الثانی تاجدار امامت کے 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ امام کا اسم مبارک حسن تھا اور کنیت ابا محمد القابات میں ذکی اور عسکری بے انتہا زیادہ مشہور ہیں اور ہادی بھی امام کا ایک لقب ہے امام علیہ السلام کی آمد 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں اور امام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کل عمر مبارک امام کی 28 برس اور تمام اماموں میں سب سے کم عمر امام تقی علیہ السلام جن کی 25 سال عمر ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے کم عمر امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی عمر مبارک 28 برس ہے امام علیہ السلام کی 28 برس کی عمر امام کی والدہ گرامی کا نام بی بی حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا اور پدر بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا اولاد میں ایک ہی بیٹا جو کہ ہم اور آپ کا زمانے کا امام ہے صلوات بیجی محمد وآل محمد امام علیہ السلام کی ایک بہن اور 3 بھائی بھی تھے ایک کا نام محمد تھا ایک کا نام حسین تھا اور ایک کا نام جعفر تھا محمد جن کا روزہ یا روزہ مقدس آج بھی بغداد و سامرہ کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے وہاں پر ہے اور جعفر کہ جو جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے تھے کہ جنہوں نے 11ویں امام کے بعد امامت کا دعویٰ کیا اور بعد میں پھر جعفر تواب یعنی توبہ کرنے والے جعفر جو کہ 10ویں امام کے فرزند ہیں اور یقیناً ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی امام کا فرزند کبھی گمراہ نہیں ہوا یعنی آپ مولا کائنات کے فرزندوں کی تاریخ دیکھیں مولا حسین کے فرزندوں کی تاریخ دیکھیں لیکن اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں در حقیقت ممکن ہے ایسا نہیں ہو کبھی کبھار ایک چیز کو
ثابت کرنے کے لیے اپنے اوپر بات لے لیتے ہیں۔ امامت کا دعویٰ کیا، کیا اس کو نہیں پتہ کہ امام کون ہے؟ روایات آتی ہیں، بہت سی روایات ایسی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بات ہو وہ صحیح ہو۔ کبھی کبھار ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے فرزندان امام اپنے اوپر بات لے لیتے ہیں۔ اب چونکہ لوگوں کو بتانا ہے کہ 11ویں امام کے بعد امام کون ہے، لہٰذا ایسی صورت میں کچھ لوگوں نے اس کو بھی کہا اب آپ امام ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی ایک انداز سے ممکن ہے شہرت پا گئے ہوں، لیکن پھر لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں امام نہیں ہوں بلکہ یہ میرے بھتیجے ہیں، یہ امام ہیں، ایک انداز انہوں نے اپنایا۔ جس طرح محمد حنفیہ نے جب کربلا کا واقعہ ہوا، جب رہائی ملی، مدینہ میں آئے تو محمد حنفیہ امام سجاد علیہ السلام سے کہتے ہیں بیٹا سجاد، چونکہ اب خاندان میں بڑا میں ہوں لہٰذا امامت میرا حق ہے، مجھے امامت کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ در حقیقت محمد حنفیہ کو شوق نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ امام کون ہے۔ امام اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بڑا ہونے سے نہیں بنتا، دوسروں کے ہاں ہوتا ہوگا۔ مکتب تشیع میں ایسا نہیں ہے کہ امام جو سفید ریش ہے تو وہی امام بن جائے، جو بزرگ ہے عمر میں زیادہ ہے تو اسی کو یہ عہدہ مل جائے۔ جس طرح لوگوں نے خلافتیں تقسیم کر دی اس انداز میں کہ جو سب سے زیادہ عمر ہے تو اسی کو ملنی چاہیے، جب وہ بھی گھر میں آئے تو باپ نے پوچھا آپ کو کس بات پہ دی؟ کہا میں ان میں سب سے زیادہ عمر والا تھا، کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کا حقدار تو میں ہوں، کیونکہ میں تم سے بھی بڑا ہوں، میں تمہارا باپ ہوں۔ تو ہمارے یہاں ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، امامت ایک خدائی عہدہ ہے۔ محمد حنفیہ جانتے تھے، لیکن یہ منفی انداز اپنایا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ امام کون ہے، اور اس انداز سے جب کہا کہ بیٹا مجھے حق ہونا چاہیے امام بننے کا، کہا چچا جان آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں بڑا ہوں نا۔ اب اس انداز سے محمد حنفیہ بات کر رہے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اچھا چچا جان اگر ایسی بات ہے چلیے حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، آپ بھی انہیں سلام کیجئے، میں بھی اسے سلام کرتا ہوں، جس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا وہی امام ہوگا۔ محمد حنفیہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اگر محمد حنفیہ خواہش مند ہوتے، ان کو پتا تھا کہ میرے سلام کا جواب نہیں آئے گا، فوراً انکار کر دیتے کہ نہیں میں نہیں جاتا ہوں اور امام کا حق میرا ہی ہے امام بننے کا، لیکن انہوں نے کہا بالکل یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ لہٰذا مجمع غفیر کے ساتھ جب حجر اسود کے پاس گئے کہ چچا جان آپ بھی سلام کیجئے، محمد حنفیہ نے سلام کیا، پتھر تھا پتھر بنا رہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن جب امام سجاد علیہ السلام نے جواب سلام کیا تو حجر اسود سے جواب آیا وعلیک السلام یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی آپ پر بھی سلام ہو۔ پتھر سے جواب آیا، تب لوگوں کو اور بھی یقین ہو گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت کس کے پاس آئی ہے۔ تو یہ ایک انداز، منفی انداز محمد حنفیہ نے اپنایا تھا تاکہ امام سجاد کی امامت واضح ہو جائے۔ بالکل ہو بہو یہی صورتحال آخری امام کے دور میں بھی ہے کہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں، بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام کے لیے خصوصاً آخری 5 سال جب آخری امام کی آمد ہوتی ہے یا آخری 5 سال انتہائی مشکل ترین دور، مشکل ترین ایام، اس لیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کی امامت کو پہلانا بھی ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے کہ میرے بعد امام یہ ہوگا، اور حکومت وقت سے چھپانا بھی ہے۔ یہ دو متضاد کام کہ ایک چیز کو مشہور بھی کرنا ہو اور چھپانا بھی ہو بہت مشکل ہے، ایک دوسرے کے متضاد کام ہے۔ ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ مشہور بھی ہو جائے اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ حکومت وقت سے چھپی رہے، بہت مشکل کیا ناممکن ہے۔ لیکن ہم اور آپ کے لیے امامت کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، ہر ناممکن امام کے لیے ممکن ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ 2 کام کیے، جیسے ہی کوئی اپنے چاہنے والے آتے تھے امام اپنے فرزند کو لاتے تھے، یہ میرا بیٹا، میرے بعد میرا جانشین، میرا نمائندہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، تمہیں جو بھی مسئلہ درپیش ہو اسی سے رجوع کرنا۔ امام تعارف بھی کرا رہے
اور حکومت وقت سے اپنے فرزند کو چھپا بھی رہے ہیں، اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں. تو یہ امام کے لیے دو بڑے سخت کام تھے. صلوات بھیجو محمد وال محمد پاک. ایسے دور میں جبکہ کربلا کے واقعے میں تو واضح تھا کہ امام حسین علیہ السلام امام شہید ہو گئے، اس کے بعد امامت چوتھے امام کو ہی ملی. اس کے باوجود کچھ لوگ مشکوک تھے اور اسے محمد حنفیہ نے واضح کر دیا، منفی انداز اپناتے ہوئے امامت کا ایک اعلان اس انداز سے ظاہر کیا کہ امام کون ہے. اب تو چونکہ امام کو اپنا فرزند چھپانا بھی تھا تو اس لیے بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں تھا، بہت سے یہی سمجھ رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. لہٰذا اب امام کی امامت ثابت کرنے کے لیے جعفر نے، جو کہ 11ویں امام کے بھائی ہیں، 10ویں امام کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی ایک منفی انداز اپنایا ہوگا کہ جناب میں امام ہوں. اور اس طریقے سے جب بات آئی ہوگی اور پھر جب جنازے کا وقت آیا تو آخری امام نے چچا کا دامن پکڑا کہ چچا جان آپ پیچھے ہٹ جائیے، امام کی جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے. اور اس طریقے سے اس جنازے کو وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ جعفر امام نہیں ہے، امام ان کا بھتیجا ہے اور وہ ان کا فرزند ہے. تب بہت سے لوگوں کو پتہ چلا اور حکومت وقت کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا. اور جعفر کذاب نہیں کہنا چاہیے، جعفر تواب، توبہ کرنے والا. اور یہ ان کا ایک انداز تھا امامت کی معرفت کرانے کا کہ لوگ پہچانے امام کو. اور یاد رکھیے آج جتنی بھی نقوی سادات کا سلسلہ ہے وہ اسی جعفر سے پہلا ہے. جتنے بھی نقوی سادات ہیں آپ کو حسینی سادات ملیں گے، عابدی سادات ملیں گے، باقری سادات ملیں گے، جعفری ملیں گے، کاظمی و موسوی ملیں گے، رضوی سادات بھی نہیں ہے. کیونکہ امام رضا علیہ السلام کا تو ایک ہی بیٹا تھا، امام تقیہ علیہ السلام، ان کی کوئی اور اولاد ہی نہیں تھی. شیخ صدوق شیخ مفید علیہ رحمہ کی روایات ایک ہی بیٹا تھا. تو لہٰذا رضوی سادات تو ہے ہی نہیں. یہ جتنے بھی تقوی سادات ہیں سب رضوی سادات، یعنی جتنے رضوی سادات ہیں یہ سب تقوی سادات ہیں. امام تقیہ علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ پہلا ہے. امام رضا علیہ السلام البتہ یہ تقوی کیوں نہیں کہتے، رضوی کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ تھی چونکہ امام رضا علیہ السلام کو ابتر کا تانا ملا تھا، بے اولاد ہونے کا تانا، جس طرح پیغمبر کو ملا تھا. اور اسی لیے امام تقی علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں ابن رضا کے نام سے مشہور تھے، ابن رضا. اور اس کے اولاد کو بھی ابن رضا کہا جاتا تھا. اور شاید اسی وجہ سے امام تقی علیہ السلام کی نسل سے جو سادات کا سلسلہ پہلا اسے بھی رضوی کہا جانے لگا. صلوات بھیجئے محمد وال محمد پر. یہ سادات امروہہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی میرے خیال میں رضوی ہے، اور وہ بھی یہ امام تقی علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا ہے. امام علیہ السلام اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے فرزند کا تعارف کراتے ہیں، اور یہ تعارف کرانا امام کے لیے بے انتہا مشکل بھی تھا لیکن ضروری بھی تھا. امام علیہ السلام نے اس ناممکن کام کو باحسن طریقے انجام دیا. اور کیوں حکومت وقت چاہتی تھی کہ امام کو قتل کرے؟ یاد رکھیے ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ فرعون کو موسیٰ کے بارے میں، نمرود کو ابراہیم کے بارے میں کسی نبی نے آ کے نہیں کہا تھا کہ ایک بچہ آئے گا جو تمہاری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، ختم کر دے گا، بلکہ کاہنوں نے کہا تھا. کاہنوں کے کہنے پر روایات میں ملتا ہے کہ 70,000 بچے قتل ہونے کے بعد موسیٰ آئے. 70,000 بچوں کی قربانی کے بعد موسیٰ آتا ہے. کاہنوں کے کہنے پر فرعون نے 70,000 بچے قتل کیے، اور اس کے بعد لیکن اس کے باوجود پروردگار نے جو کرنا تھا وہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں آمد ہوئی.
اور وہ موسیٰ جس کو فرعون چاہتا تھا کہ پیدا ہی نہ ہو، آئے ہی نہ، اللہ نے اس کو فرعون کے گھر میں ہی پالا، وہی اس کی پرورش کی۔ یہاں تو کاہنوں نے کہا تھا، لہٰذا فرعون نے اتنے بچے قتل کر دیے، اور آخری امام کے لیے کسی کاہن، کسی نجومی نے نہیں کہا، نبیوں کے سردار پیغمبر رسول خدا کی حدیث تھی کہ میرا آخری نمائندہ آئے گا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور یہ بادشاہان وقت کا امام کو قتل کرنے کا، اور اسی وجہ سے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک ہر امام کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ آئے۔ لیکن وہ حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ تو وہ کرتا ہے جو تو چاہتا ہے، لیکن ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہوتا وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو ہوگا وہ جو تو چاہے گا۔ تو فرعون و نمرود یا بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء و حکماء وہ کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، لیکن ہوتا وہ نہیں تھا، ہوتا وہ تھا جو اللہ چاہتا تھا۔ اور اللہ نے اب وہ چونکہ ایک نبی نے کہا ہے، اس کی حدیث تھی، اور کہ وہ عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ حکمرانوں کا، بنی عباس و بنی امیہ کا ہر امام کا مخالف ہونا دلیل تھا کہ یہ حکمران نہ عادل تھے نہ انصاف پسند تھے، بلکہ یہ ظالم و جابر تھے، فاسق و فاجر تھے۔ اگر فاسق و فاجر نہ ہوتے کبھی امام کے قتل کے درپے نہ ہوتے، کبھی نہ چاہتے کہ امام نہ آئے، بلکہ چاہتے کہ آ جائے۔ یہ نہ چاہنا، امام کی آمد کا نہ چاہنا دلیل ہے کہ یہ حکمران، یہ حکومتیں فاسق بھی تھی، فاجر بھی تھی، ظالم بھی تھی۔ اس لیے تو نہیں جا رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ عادل ہوتے تو انہیں خوف ہی نہیں تھا اپنی حکومتوں کا۔ امام علیہ السلام کی زندگی کے واقعات میں ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور امام نے بہت سے واقعات کو بڑے آسان طریقے سے حل کر دیا۔ اس امت کے اوپر ایک طوفان آنے والا تھا، اس طوفان کو امام نے بڑے اچھے انداز سے، نہ تلوار چلی، نہ خون بہا، نہ کوئی قتل ہوا، اور اس طوفان کو ختم کر دیا۔ کئی طوفان ایسے آئے، ان میں ایک طوفان کیا تھا، اسحاق کندی۔ اسحاق کندی ایک فلسفی تھا، لہذا اس نے ایک کتاب لکھنا چاہی، التناقض فی القرآن، یعنی قرآن میں تناقض ہے، یعنی قرآن کی آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں۔ یہ ایک کتاب لکھنا شروع کی اور اس میں آیتیں جمع کرنا شروع کی۔ کدے کو قرآن ایک جگہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، دوسری جگہ کہتے ہیں ولا تقربوا الی الصلاۃ، ایک جگہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، دوسری جگہ کہتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے تو ویل ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ کدے کو آیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی اپنے مطلب کا جملہ لیا کرتا تھا، اب اس کے سیاق و سباق کو دیکھتا ہی نہیں تھا، اپنے مطلب کا جملہ لیا اور اس کو آگے بیان کر دیا۔ جس طرح ایک وہ حدیث ہے نا کہ میرے اصحاب کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جس کی چاہو اتباع کر لو۔ اب یہ حدیث ہے، روایت صحیح ہے یہ، لیکن یہی تک لے لیا، اس کے آگے کی بھی ہے، یہ روایت یہاں ختم نہیں ہے۔ کسی نے پیغمبر سے یا رسول اللہ وہ آپ کے اصحاب کون ہیں؟ تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں میرے اصحاب یہ میرے اہل بیت ہیں جو ستاروں کی مانند ہیں، اس میں سے جس کی بھی چاہو اتباع کر لو۔ اب حدیث کو اتنا لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا، اپنے مطلب والی بات لے لی، آگے والی بات کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اسحاق کندی نے بھی یہی کیا، آیتوں کو لینا شروع کیا۔ دیکھو ایک جگہ اقیموا الصلاۃ، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے ممکن ہے، 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، پیغمبر تو ہم جیسا انسان تھا، 23 سال پہلے کیا آیت نازل ہوئی، 23 سال بعد کیا نازل ہو رہی ہے،
اس کو کہاں یاد ہوگا؟ اسی لیے تو قرآن میں تناقض ہے، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پیغمبر تو ہم جیسے انسان ہے، اور 23 سال میں کسی کو کیا، ہمیں تو 2 دن پہلے نہیں یاد ہوتا کہ ہم نے کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا کہا تھا، کس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ تو 23 سال کا عرصہ ہے، بھلا کیسے یاد ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اسی لیے قرآن میں تناقض ہے، آیتیں ٹکرا رہی ہیں۔ اقیموا الصلاۃ لیا، وَلَا تَقْرَبُوا إِلَى الصَّلَاةِ کی آیت لی، لیکن آگے جملہ نہیں لیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ جب تم نشے میں ہو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ یعنی قرآن نشے میں نماز کے قریب جانے سے منع کر رہے، کیوں؟ تمہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں کہوں اگر نشے میں نہیں اور پھر نماز پڑھ رہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر اس کا کیا کیا جائے؟ بھئی نماز کے قریب نہ جاؤ، قرآن منع کر رہا ہے جب تم نشے کی حالت میں، کیوں؟ ریزن کیا بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تو اگر نشے کے بغیر نماز پڑھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، تو ہماری نماز پھر اس کی کیا قدر ہوگی؟ کس لیول کی نماز ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے۔ میں جب نماز پڑھ رہا ہوں، خدا سے کلام کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہونا چاہیے میں پروردگار سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ طوطی کی طرح بس جس طرح طوطا نقل اتارتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے۔ میں بھی اگر نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں میں اپنے پروردگار سے کہہ کیا رہا ہوں۔ قرآن اس جانب متوجہ کرا رہا ہے۔ بہرحال اس طریقے سے کتاب لکھنا شروع کی۔ بنی عباس کی حکومت ہے، کوئی منع ہی نہیں کرتا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ حکمران منع نہیں کر رہے کہ تم کیوں لکھ رہے ہو، ایک اسلامی حکومت ہے، یہ تو توہین ہے، تم اپنے ہاتھ میں اسلام کی توہین کرو گے۔ لہذا کوئی منع نہیں کرتا۔ اور کیوں منع کرے؟ اس لیے کہ اسحاق کی کندی اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کر رہا۔ اگر اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہوتا تو ابو ذر کی طرح شہر بدر کر دیا جاتا، میسے میں تمار کی طرح سولی پہ لٹکا دیا جاتا۔ ارے یہ تو الٹا قرآن میں نقائص ڈھونڈ کے نکال رہا ہے، اسے کیوں روکا جائے؟ اسے کیوں روکا جائے؟ روکا تب جاتا جب اہل بیت کے فضائل بیان کر رہا ہوتا، جب سلمان فارسی بنا ہوا ہوتا، لیکن وہ تو یہ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا کسی نے نہیں روکا اس کو۔ لیکن یاد رکھیے، جن کے گھر میں اسلام آیا ہے، جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، گھر والوں کو گھر کی فکر ہوتی ہے، پڑوسیوں کو نہیں ہوتی۔ پیغمبر کے بعد دین کے اوپر جو طوفان آئے، اس طوفان سے بچانے کے لیے گھر والے اہل بیت ہی کام آئے۔ جو پڑوس میں رہنے والے تھے، جو اصحاب تھے، وہ کام نہیں آئے۔ انہوں نے تو اسلام کو ڈھال بنایا ہے، اہل بیت گھر والے ہی کام آئے۔ لہذا اب بھی چونکہ قرآن کی بات تھی، کسی کو فکر نہیں تھی، لیکن جو وارث قرآن تھا، جو محافظ قرآن تھا، جو محافظ دین ہے، وارث دین ہے، وارث انبیاء کا فرزند، ایک مرتبہ اس کام کے لیے قیام کرتا ہے، اور بڑے اچھے انداز میں، نہ تلوار چلے، نہ خون بہے، نہ کسی کی جان جائے۔ اور یہ طوفان جو کہ مسلمانوں میں سوچئے آج ایک قرآن ہے، لیکن اس کے باوجود 73 فرقے بن گئے۔ اگر یہ قرآن تناقض فی القرآن کتاب بھی لکھ دی جاتی، 73,000 فرقے بن جاتے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک اسحاق کی کندی کا شاگرد آتا تھا۔ امام نے اس سے کہا تم اپنے استاد کو منع کیوں نہیں کرتے، اس قسم کی کتاب لکھ رہا ہے؟ کہا مولا، اچھا یہ شاگرد امام کا چاہنے والا بھی تھا۔ کہا مولا میں کیسے منع کر سکتا ہوں، وہ میرا استاد ہے، بڑا فلسفی ہے،
میں ایک بات کہوں گا وہ مجھے 10 دلائل دے گا، خاموش کرا دے گا، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ امام نے کہا اچھا اگر تم روک نہیں سکتے تو مجھ سے سوال تو کر سکتے ہو۔ کہا ہاں سوال میرا حق ہے، ایک شاگرد ہونے کے ناطے وہ میں کر سکتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا تو پھر ایسا کرو کہ اس کے اوپر سوال کرو۔ کہا کیا؟ کہ اس سے کہو یہ جو تم قرآن تناقض فی القرآن کے اوپر کتاب لکھ رہے ہو تو اس میں جو آیتوں کے تم معانی و مفاہیم بیان کر رہے ہو، دیکھیے ایک ہوتا ہے لفظ، لفظ کے پیچھے معنی ہوتا ہے، معنی کے پیچھے مفہوم ہوتا ہے، اور پھر اس مفہوم کا ایک مصداق ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر آپ نے منطق پڑھی ہو تو اس میں باقاعدہ ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کا معنی ہوتا ہے، معنی کے پیچھے مفہوم ہوتا ہے، مفہوم کا ایک مصداق ہوتا ہے۔ مثلا قرآن میں الفاظ لا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، لا تقل لہما اف، یہ الفاظ ہیں، معنی کیا ہے؟ ان کو اف بھی نہ کہنا۔ مفہوم کیا ہے؟ جب اف نہیں کہہ سکتے تو مارنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب اف نہیں کہہ سکتے، اب یہ اف نہ کہنا اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ یعنی مارنا بھی جائز نہیں ہے، گالی دینا یا جھڑکنا دور کی بات ہے، اونچی آواز میں بات کرنا یہ تو قیامت ہو جائے گی۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کہنا اپنے والدین کو، اگر وہ غلطی پر بھی ہے سن کے خاموش ہو جانا، جواب بھی نہ دینا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم حق پر ہو اور تمہارے والدین غلطی پر ہے، تب بھی انہیں جواب بھی نہ دینا، خبردار بے احترامی نہ ہو جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ مصداق جو خارج میں اس کا وجود ہوتا ہے وہ مصداق ہوتا ہے۔ کہا تم اپنے استاد سے کہو یہ جو تم قرآن کی معانی بیان کر رہے ہو، ایک لفظ کے کئی معنی ہو سکتے، کیا یہ وہی معنی ہیں جو اللہ ان الفاظ سے مقصد لے رہا ہے، یا یہ تمہارے اپنے ذہن کی ایجاد ہے؟ دیکھیے کبھی کبھار سادہ سا جملہ ہوتا ہے لیکن مطلب اس کے 2 نکلتے ہیں۔ فرض کریں یا درس ہو رہا ہے، سامنے سے کوئی آ رہے ہیں، میں درس کے دوران کہوں کہ روکو مت آنے دو، یہ 3 الفاظ، روکو مت آنے دو۔ اب درس کے دوران میں نے کہا روکو مت آنے دو، یعنی آپ سمجھ گئے، یعنی اس کو آنے دیا جائے۔ میں نے اس سینس میں کہا، میں نے اس سینس میں نہیں کہا کہ روکو مت آنے دو، جملہ ایک ہی ہے، معنی بالکل برعکس۔ روکو مت آنے دو، روک دو وہیں، روکو مت آنے دو، قومے کا فرق ہے، روکے کے بعد قومہ لگاؤ گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا، روکو مت کے بعد قومہ لگاؤ گے تو معنی کچھ اور ہو جائے گا، بالکل برعکس معنی ہو جائے گا۔ اب آپ نے درس سنا، اب کل کو یہ درس اگر ریٹن میں آ گیا تو آپ پڑھتے پڑھتے آپ سمجھ جائیں گے مولانا نے کیا کہا تھا، کس سینس میں کہا تھا۔ لیکن جس نے درس نہیں سنا ہے وہ جب پڑھے گا، میں نے کہا تھا روکو مت آنے دو، وہ سمجھے گا کہ مولانا نے کہا کہ روکو مت آنے دو، یعنی میں نے کہا کہ روکو مت آنے دو، یعنی اس کو آنے دیا جائے، اور وہ پڑھنے والا کی جان مولانا نے کہا تھا کہ روکو مت آنے دو، وہیں سے واپس کر دو۔ بھائی میرے الفاظ ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ میرے الفاظ کی ترجمانی کریں؟ میں نے اس سے کیا مقصد لیا، آپ اس سے کیا مطلب لے رہے ہیں؟ توجہ کی آپ نے؟ الفاظ پروردگار کے، قرآن کے الفاظ پروردگار کے، حدیث قدسی اور قرآن میں یہی فرق ہے، قرآن کے الفاظ پروردگار کے ہیں، مفاہیم بھی پروردگار کے، حدیث قدسی میں مفہوم پروردگار کا ہوتا ہے، الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی۔ تو ایک لفظ کے، ایک جملے کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لہذا امام نے کہا تم اپنے استاد سے پوچھو یہ جو تم قرآن کے الفاظ کے معنی بیان کر رہے ہو اسے کہو یہ تم اپنے ذہن، تمہارے ذہن کی ایجاد ہے یا یہ وہی معنی ہے جو اللہ ان الفاظ سے مراد لینا چاہ رہا ہے، مقصد لینا چاہ رہا ہے؟
اگر یہ وہی معنی جو اللہ ان الفاظ سے مقصد لینا چاہ رہا ہے تو تم پہ جبریل کب نازل ہوا کہ اس نے تمہیں بتایا ہو کہ اللہ ان الفاظ سے یہ مطلب لینا چاہ رہا ہے؟ اور اگر یہ وہ معنی نہیں ہے، تمہارے ذہن کی ایجاد ہے، تو معاف کرنا، پھر تمہارے ان معانی کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ ان الفاظ سے کچھ معنی لے رہا ہے، تم ان الفاظ سے کچھ اور معنی لے رہے ہو۔ جب یہ کہا ٹھیک ہے میں یہ سوال کروں گا اپنے استاد پر۔ دوسرے دن یہ ہونہار شاگرد آ گیا، استاد کی کلاس میں بیٹھا، طلبہ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لیکچر دینے کے بعد اب یہ شاگرد کھڑا ہوتا ہے، کہتا استاد ایک سوال ہے۔ کہا پوچھو، کیا سوال ہے؟ کہا استاد یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں تناقض فی القرآن، اس میں جو الفاظ آپ قرآن کے لے رہے ہیں، اس کے جو آپ معانی بیان کر رہے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہیں، کیا یہ وہی معنی مفہوم ہے جو اللہ ان الفاظ سے لینا چاہ رہا ہے، یا یہ آپ کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے؟ اگر یہ وہی معنی مفہوم ہے تو پھر آپ پر جبریل کب نازل ہوا کہ اس نے آپ کو بتایا کہ اللہ ان الفاظ سے یہ معنی مفہوم مراد لینا چاہ رہا ہے؟ اور یقیناً اگر یہ آپ کے اپنے ذہن کی ایجاد ہے تو پھر آپ کے جو ذہن کی ایجاد اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ آپ اس سے کچھ مطلب لے رہے ہیں، پروردگار نے ان الفاظ سے کچھ اور مطلب لے رہا ہے۔ جب یہ کہا اسحاق کندی حق کا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا۔ کچھ دیر سکتے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے یہ بتاؤ یہ سوال تمہیں کس نے بتایا؟ کہا استاد کسی نے نہیں بتایا، خود ہی ایک مرتبہ سوچتے سوچتے ذہن میں آ گیا۔ کہا جھوٹ بول رہا ہے، جو سوال تمہارے استاد کے ذہن میں نہیں آ سکا بھلا تیرے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے؟ کہا سچ سچ بتاؤ کس نے بتایا ہے؟ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ کہا بے شک وہی ایسی بات کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اسحاق کندی نے وہ جو کتاب لکھی تھی اس کا نظر آتش کر دیا۔ سوچئے امام نے کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ اگر یہ کتاب لکھ دی جاتی، آج 73 فرقے، پھر 7300 یا 73,000 فرقے ہو چکے ہوتے، مزید اختلاف کے دروازے کھل جاتے۔ امام نے کس بہترین انداز سے اس معاملے کو ختم کرا دیا، جیسے کہ یہ معاملہ ہوا ہی نہیں۔ اور پھر قرآن کے اوپر دروس دینا شروع کیے، جس کو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام نے کوئی کتاب نہیں لکھی تفسیر کی، بلکہ وہ تفسیر قرآن پہ درس دیا کرتے تھے۔ ان درسوں کو پھر بعد میں کتاب کی شکل دی گئی، جو آج کل ہمارے ہاں ترجمے کی صورت میں آثار حیدریہ یا آثار جعفریہ اس نام سے موجود ہے، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد کا۔ اور یہ بھی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ امام کو پتہ ہے کہ آنے والے زمانے میں میرا فرزند پردہ غیب میں چلا جائے گا، ہمارے چاہنے والوں کو قرآن کی تفسیر کی ضرورت ہوگی۔ وَإِلَّا اس سے پہلے بھی ائمہ معصومین گزرے، لیکن انہوں نے کوئی خاص قرآن کی تفسیر پہ کوئی درس نہیں رکھا۔ ان کی سیرت خود مجسم قرآن ہے، ہر امام کی ذات خود مجسم قرآن ہے، ان کا ہر عمل قرآن کی آیت، ہر فعل قرآن کا حکم ہے، لیکن ایک خاص اسپیشلی کوئی قرآن کی تفسیر کے حوالے سے کوئی درس نہیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام جانتے ہیں آنے والے زمانے میں ضرورت ہوگی، اس لیے امام نے ایک تفسیر کا سلسلہ شروع کیا۔ دوسری طرف یعقوب کلینی اور شیخ صدوق، انہوں نے احادیث کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دینا شروع کی، اور اس طریقے سے امام کے چاہنے والوں کے پاس ہماری 4 کتابیں، اصول کافی، من لا یزر الفقیہ، استفسار، تہذیب، یہ کتابیں ہمارے پاس آئیں۔ اور بعد میں پھر اور کوشش کی گئی، پھر نہج البلاغہ، علامہ سید رضی، سید رضی مرتضیٰ دونوں بھائی تھے۔ سید رضی کی کوششوں سے نہج البلاغہ ہمارے پاس جو آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام کی زندگی، لیکن یاد رکھیے امام اس انداز سے ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ تو رہے ہو، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بھی ہیں۔
کیا کبھی اس کے معنی و مفہوم کی طرف بھی گئے ہو کہ نہیں؟ امام اس انداز سے ہمیں متوجہ کرانا چاہ رہے ہیں۔ اب خود ہی سوچئے، اگر آپ کو ایک چیز پڑھنا تو آتی ہے، سمجھتے نہیں ہے۔ مثلا بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو انگلش پڑھنا تو جانتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اسے پتہ ہے ایس ایچ شین کی آواز نکالتا ہے، سی ایچ چھ کی آواز نکالتا ہے، ٹی آئی او شین کی آواز نکالتا ہے، جی کے بعد اگر اے آ جائے تو گاد کی آواز نکلتی ہے، اور اگر یہ آ جائے تو جیم کی آواز نکلتی ہے۔ اسے یہ تو معلوم ہے، لیکن معنی نہیں جانتا کہ کس لفظ کی کیا معنی ہے۔ تو اگر اسے پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، مثلا اگر کبھی پشتو کو اگر اردو الفابیٹس میں لکھ دیا جائے، اب آپ پڑھ تو سکیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ بلتی کو، شنا کو، سندھی کو اردو الفابیٹ میں لکھا جائے، آپ پڑھ تو لیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں کہ یہ کیا لکھا ہے۔ آپ پڑھیں گے اسے؟ اگر آپ کے پاس اگر ضروری ہے اس کو پڑھنا، کسی خاص شخصیت کا بھیجا ہوا خط ہے، تو پھر ایسے ہی نہیں پڑھیں گے، آپ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے مجھے اس کے معنی و مفاہیم پتہ چل جائے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت اللہ مرعشی النجفی نے لکھا ہے، لہٰذا یہ فارسی میں پڑھ تو سکتا ہوں چونکہ اردو کے الفاظ ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے، مولانا ہمیں سمجھائیے آیت اللہ مرعشی نے کیا لکھا ہے اس میں، امام خمینی نے، رہبر نے اس میں کیا لکھا ہے، یہ فارسی میں سمجھ نہیں آ رہی، یعنی آپ بغیر سمجھے اسے نہیں چھوڑیں گے۔ عجیب بات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ پروردگار اپنے الفاظ کا مجموعہ، اسلام کی لفظی صورت قرآن کو نازل کرتا ہے، ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے، اور کبھی خواہش بھی نہیں کرتے کہ اس کو سمجھیں کہ آخر یہ لکھا کیا ہے، پروردگار ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ عبادت کریں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم سجدے میں پروردگار سے کیا کہہ رہے ہیں، رکوع میں کیا کہہ رہے ہیں، قیام میں کیا کہہ رہے ہیں، تشہد و سلام میں کیا کہہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں، اور کبھی خواہش بھی نہیں ہوتی کہ پتہ کریں۔ پتہ تو چلے میں اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں، مولا کائنات کی وہ سنہرے الفاظ کہ امام کی پاک زبان سے نکلے۔ امام علیہ السلام نماز اور قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ نماز بندے سے پروردگار کی جانب ہوتی ہے، اور جب چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن پروردگار کی جانب سے بندے کی طرف ہے۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہیں خدا سے کنیکٹ ہونے کے لیے، کبھی ہمارے پاس موبائل ہے نا، کبھی ہم کال کرتے ہیں، کسی سے بات کرتے ہیں، کبھی کوئی ہمیں کال کرتا ہے، بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی کال ریسیو کرتے ہیں۔ قرآن جیسے پروردگار ہمیں کال کر رہا ہے، آیا ہم نے ریسیو کیا یا نہیں؟ اگر ہم اسے سمجھ کر پڑھیں تو اس کا مطلب ہے میں نے ریسیو کر لیا، اور اگر نہیں تو وہاں سے تو کال آ رہی ہے لیکن میں اٹھا ہی نہیں رہا ہوں، میں جواب ہی نہیں دے رہا۔ اور نماز جب میں پڑھتا ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں تو معذرت کے ساتھ وہی قرآن کی وہ آیت کہ لا تقربوا الی الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ نماز نام ہے معرفت کا، قرآن نام ہے پروردگار کی معرفت کا، اور معرفت تب تک نہیں ہو سکتی جب کہ اس کے معنی و مفاہیم نہ جانیں۔ جب معنی و مفاہیم جانیں گے تو اس کی معرفت ہو سکتی ہے۔ امام علیہ السلام کے واقعات میں سے واقعات تو بہت زیادہ ہیں، میں نے جو امام کے حوالے سے یہاں لکھا تھا اس کا میں نے 25% بیان کیا ہے، باقی 75% رہتا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو اس حوالے سے امام کے حوالے سے انشاءاللہ بیان عرض کریں گے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ
تجھے واسطہ پنجتن پاک 14 معصومین 1,24,000 انبیاء شہداء کربلا امام زمان کا تجھے واسطہ ہم سب کے حاضرین کے مرحومین کے تمام گناہ صغیر و کبیرہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تمام اہل ایمان اہل اسلام کو دشمنوں کے شر سے آفات و بلیات سے محفوظ فرما، دشمنان اسلام جس شکل و صورت میں ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما، اس ملک کو داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ خداوندہ کل کے پرسوں کے واقعے میں جو مومنین شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما، جو زخمی ہیں ان کے زخموں کو مرہم عطا فرما، جو ہاتھ اس میں ملوث ہیں، جو افراد ملوث ہیں، خداوندہ ان کو نیست و نابود و ذلیل و خوار فرما، وہ دشمنان اہل بیت جو نیست و نابود ہو چکے ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرما۔ خداوندہ ہماری ماں بہن اور بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرما، خلوص عنایت فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں سے شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس سے تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہداء ملت جعفریہ، تمام مومنین و مومنات محبان اہل بیت جو اب تک ہم سے جدا ہو چکے ان کے ارواح کے لیے، خصوصاً پرسوں کے جو مومنین شہید ہوئے ان کے ارواح کے لیے، اور اس درس کے منتظمین کے مرحومین کے لیے، اور قبلہ رضی صاحب کی پھوپھا کا انتقال ہوا تھا جمعے کے دن، لہٰذا وہ خیرپور گئے ہیں، سید مظفر حسین زیدی ابن سید شبیر حسین زیدی، ان کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے بھی سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ المہدی پیش کرتا ہے دلچسپ موضوعات مختلف علماء کرام کے ساتھ زبردست ڈیزائن پر آؤٹ ڈور لیکچر میں میڈیا کی بڑھتی حاصل کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو میں گھریلو زندگی میں پیش آنا ملت تشیع خطرات اور ان سے آگاہی مختلف موضوعات کو جدید ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ہفتے وار تربیتی نماز مغربین قبل امام بارگاہ جعفر ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، اس لیے نہ صرف علمی بھی بلند کیا جا سکے۔ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر www.hdies اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی کما هو اہلہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد یا روزہ مقدس آج بھی بغداد و سامرہ کے درمیان ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر ہے، اور جعفر کے جو جعفر کذاب کے نام سے مشہور ہوئے تھے، کہ جنہوں نے
11ویں امام کے بعد امامت کا دعویٰ کیا، اور بعد میں پھر جعفر تواب یعنی توبہ کرنے والے جعفر جو کہ 10ویں امام کے فرزند ہیں۔ اور یقیناً ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ کسی امام کا فرزند کبھی گمراہ نہیں ہوا، یعنی آپ مولا کائنات کے فرزندوں کی تاریخ دیکھیں، مولا حسین کے فرزندوں کی تاریخ دیکھیں، لیکن اس کے بارے میں کچھ روایات ملتی ہیں۔ در حقیقت ممکن ہے یہ ایسا نہیں ہو، کبھی کبھار ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے اپنے اوپر بات لے لیتے ہیں۔ امامت کا دعویٰ کیا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين المنتخبين المظلومين الميامين ورحمة الله وبركاته على شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقاله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات بجي محمد وآل محمد والله صلى الله عليه وسلم. تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ ایک میں سب سے کم عمر امام تقی علیہ السلام جن کی 25 سال عمر ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے کم عمر امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی عمر مبارک 28 برس ہے۔ امام علیہ السلام کی 28 برس کی عمر، امام کی والدہ گرامی کا نام بی بی حدیثہ خاتون سلام اللہ علیہا اور پدر بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام، امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، اولاد میں ایک ہی بیٹا جو کہ ہم اور آپ کا زمانے کا امام ہے۔ صلوات بیجی محمد وآل محمد امام علیہ السلام کی ایک بہن اور 3 بھائی بھی تھے۔ ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام حسین تھا، اور ایک کا نام جعفر تھا۔ محمد جن کا روزہ ماحول سا بن جائے تو انشاءاللہ تاریخ کے لحاظ سے کل کی تاریخ یعنی 10 ربیع الثانی تاجدار امامت کے 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کا اسم مبارک حسن تھا اور کنیت ابا محمد، القابات میں ذکی اور عسکری بے انتہا زیادہ مشہور ہیں، اور ہادی بھی امام کا ایک لقب ہے۔ امام علیہ السلام کی آمد 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں، اور امام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری۔ کل عمر مبارک امام کی 28 برس، اور تمام اماموں